السلام علیکم۔ میر ببر علی انیس کا مرثیہ کے بارے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ میر ببر علی انیس 1802 میں پیدا ہوئے، 1874 میں وفات پائی۔ مرثیہ ہے کیا؟ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کی یاد میں اپنے جذبات کا اظہار کیا جائے اور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ میر انیس ایک اہم اور قادر الکلام شاعر گزرے۔ شعر و سخن کی روایت انہیں ورثے میں ملی تھی اور اردو کے ان شاعروں میں سے ہیں جن کا ذخیرہ الفاظ بے حد وسیع ہے۔ مرثیہ نگاری کا بادشاہ میر ببر علی انیس کو کہا جاتا ہے۔ میر ببر علی انیس کے مرثیہ کے بارے میں بتاتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے مرثیہ کی ڈیفینیشن بتانی ہے کہ مرثیہ ہے کیا، اس کی تعریف بتانی ہے کہ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مرثیہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں مرنے والے کی یاد میں اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اکثر ایگزام میں یہ کوسچن آتا ہوتا ہے کہ میر ببر علی انیس کا جو مرثیہ ہے اس بارے میں بتائیں، وضاحت کریں، تو یہ وضاحت سے بتانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہوگا بقول فاضل نقاد۔ میر ببر علی انیس کے بارے میں فاضل نقاد کیا کہتا ہے یہ بتانا ہے۔ آپ نے بتانا ہے میر صبح کا منظر، شام کا سناٹا، گرمی کی شدت، بہار کا جوش اور دیگر قدرتی مناظر کے بارے میں ان کے اشعار میں منظر نگاری کے لاجواب نمونے ملتے ہیں۔ میر ببر علی انیس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ انہیں مرثیہ نگاری کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ میر ببر علی انیس کا جو مرثیہ ہے اس کی خصوصیات بھی مندرجہ ذیل ہیں۔ میر ببر علی انیس کے بارے میں بقول فاضل نقاد جو کہا گیا ہے وہ بتاتی ہوں۔ بقول فاضل نقاد میر ببر علی انیس کے بارے میں کہا گیا ہے، میر انیس کو فردوسی اور ملٹن کے ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے مرثیوں میں واقعات کربلا کی تمہید جو بیان کی ہے، مناظر فطرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ میر ببر علی انیس نے حسن و خوبی سے بیان کیے ہیں مناظر فطرت۔ ان کا جو انداز بیان ہے اصل مناظر سے کہیں زیادہ مؤثر ہے و دلکش معلوم ہوتا ہے۔ میر ببر علی انیس کے مرثیے میں سب سے پہلے آپ مرثیہ کی ڈیفینیشن بتائیں گے، اس کے بعد بقول فاضل نقاد بتائیں گے کہ میر انیس کو فردوسی اور ملٹن کے ہم پلہ قرار دیا گیا ہے۔ بقول ڈاکٹر انور سدید مرثیہ نگاری کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، میر انیس کا جو مرثیہ ہے، مرثیہ کی جس زمین کو خلیق اور ضمیر نے ہموار کیا، میر انیس نے اس کو گلزار بنا دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر انور سدید میر انیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا مرثیہ نے زمین کو خلیق اور ضمیر نے ہموار کیا ہے۔ ان کے مرثیہ کو جس زمین اور خلیق نے ہموار کیا، میر انیس نے اس کو نادر کار گلزار بنا دیا۔ ان کے والد بھی شاعر تھے، ان کے دادا مثنوی نگار تھے اور پردادا معروف ہجو گر تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ 5ویں پشت تک جا پہنچا۔ اب یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، عمر گزاری ہے اسی دشت کی سیاہی میں،
عمر گزاری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ میر انیس کا جو خاندان ہے زبان کی صحت و صفائی کی طرف خاص توجہ دیتا ہے۔ اس کو ایک زمانے میں فنون سپہ گری سے بھی خاص لگاؤ تھا۔ آپ لکھنؤ آنے کے بعد یہاں کے ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور شعر کہنے لگے۔ میر انیس کی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے ہوا، لیکن اپنے والد کے کہنے پر انہوں نے میر انیس کا جو مرثیہ ہے اس بارے میں کلیم الدین احمد لکھتے ہیں، انیس واقعہ نگاری میں کمال رکھتے ہیں، انسانی کردار افعال خصوصاً جنگ و نزاع کو نہایت خوش و صفائی سے بیان کرتے ہیں۔ انہیں جب جذبات نگاری کی بات کی جائے تو اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی واقعہ نگاری جو ہے وہ اس کے جو جوہر ہیں کھل کر سامنے آتے ہیں، لیکن وہ اشاروں کنائیوں سے بات کرتے ہیں اور تلمیحات اور حوالہ جات کے ذریعے جب قوت سامعہ کو حرکت میں لاتے ہیں تو ان کے بیان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح افسانے اور ناول میں مناظر قدرت کہانی کی بناوٹ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اسی طرح مرثیہ فریم شدہ تصویر کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ میر انیس نے اپنے مرثیوں میں مناظر قدرت کو پس منظر کے طور پر پیش کیا ہے۔ میر انیس کے بارے میں کلیم الدین احمد یہی کہتے ہیں کہ انہیں واقعہ نگاری میں کمال حاصل تھا، انسانی کردار افعال کو نہایت خوش و صفائی سے بیان کرتے ہیں اور تلمیحات اور حوالہ جات کے ذریعے قوت سامعہ کو حرکت میں لاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ میر بابر علی انیس کے مرثیے میں یہ بتائیں گے: المختصر